السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نماز کے اندر پڑھی جانے والی تقریباً ساری دعاؤں کو پڑھ کر کے ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اسی لیے ضرورت ہے اب ان صورتوں کو یاد کرنے کی جن کو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، تاکہ ان صورتوں کو یاد کرنے کے بعد ہماری نماز اچھی طریقے سے ہو سکے۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ کو، اور سورہ فاتحہ کو بھی ہم پہلے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر پڑھ کر کے کمپلیٹ کریں گے تاکہ آپ کو حفظ یاد کرنے میں آسانی ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ایک بار ملا کر کے کمپلیٹ پڑھیں گے۔ اب سورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دوستو، یہ تو ہو گیا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر، تاکہ آپ اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر اس کو آسانی کے ساتھ یاد کر سکیں اور آپ کو حفظ یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ جب آپ کو اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر اچھی طریقے سے یاد ہو جائے تو پھر آپ ملا کر کے اس کو اس طرح سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ دوستو، جس طریقے سے میں نے آپ کو پڑھ کر کے بتایا ہے اسی طریقے سے آپ کو خوب اچھی طریقے سے پڑھ کر کے یاد کرنا ہے اور اس کی خوب اچھے سے پریکٹس کرنی ہے، اور آپ کو سورہ فاتحہ کو حفظ یعنی منہ زبانی یاد کرنا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ کو ہندی کے اندر بھی لکھ کر کے بتایا ہے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے، لیکن آپ کو ہندی کے اوپر فوکس کر کے نہیں چلنا ہے اور نہ ہی آپ کو ہندی کے پروناؤنسیشن کے حساب سے چلنا ہے، کیونکہ اگر آپ قرآن کریم کو ہندی کے پروناؤنسیشن کے حساب سے لے کر کے چلیں گے تو آپ کا قرآن ساری زندگی میں بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ کو جو یہاں پر فوکس کرنا ہے وہ عربی تلفظ کے اوپر ہی فوکس کرنا ہے، تاکہ آپ کا جو پروناؤنسیشن ہے وہ عربی کے اعتبار سے اچھی طریقے سے ہو سکے، کیونکہ عربی کے اندر دو لفظ الگ الگ ہوتے ہیں، ایک ہا دوسرا ہا، دونوں کا تلفظ اور پروناؤنس الگ الگ ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کا تلفظ ہندی کے اندر ایک ہی ہوتا ہے، کیونکہ عربی کے اندر ہا یہ الگ الگ ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ اس کو ہندی میں لے کر کے جاتے ہیں تو دونوں کی جگہ ہے پڑھا جاتا ہے، اسی لیے تلفظ کے حساب سے غلط ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ کو ہندی کے اوپر فوکس نہیں کرنا ہے بلکہ عربی زبان کے اوپر ہی فوکس کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی سے عربی تلفظ صحیح نہیں ہو پا رہا ہے یا پھر عربی کے اعتبار سے وہ اچھی طریقے سے یاد نہیں کر پا رہا ہے تو وہ لوگ بالکل بھی پریشان نہ ہو، فی الحال جس طریقے سے بھی ان سے یاد ہو رہا ہے یا پھر جس طریقے سے بھی وہ پڑھ پا رہے ہیں اسی طریقے سے اس کو پڑھیں، لیکن اچھی طریقے سے پڑھنے کی
पूरी कोशिश करें, क्योंकि जब हम कुरान करیم को पढ़ाना शुरू करेंगे तो बिल्कुल शुरू से बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कायदे से आपको लेकर के चलेंगे। जब आपको कायदे से लेकर के चलेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी के साथ पढ़ना आ जाएगा और आपके लिए फिर कुरान पढ़ना कोई भी मुश्किल नहीं रहेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बराबर में घंटी वाले बटन को भी दबा दीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ और लोग भी सवाब में शामिल हो सकें।